پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرات غلط ہے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے، اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا، سننے کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کی سورہ ملک جو ہے 29ویں پارے کا ابتدا، اس سورہ ملک کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھ لے تو یہ قبر کے اندر سورہ ملک جو ہے بندے کی سفارش کرتی ہے۔ لیکن یہ فضیلت پڑھنے والے کے اوپر ہے، سننے والے کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ کچھ دن قبل ہمارے پاس ایک ساتھی آیا جو مسلک بریلویت سے وابستہ تھا، اس نے آ کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تو ہم تو چلو ٹھیک ہے، سارے جو ہے نا اجتماعی طور پر ہم نہیں پڑھتے، یہ جیسے کہ بریلوی حضرات کے اندر جو ہے نا یہ ایک رسم رواج جو ہے نا قائم ہو گیا ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے، دوسرے سارے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تو یہ دیوبند کے ہاں یہ کام نہیں چلتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ اپنی سورہ ملک خود پڑھے، اور حدیث طیبہ کے اندر بھی یہی حکم وارد ہوا ہے کہ جو پڑھے گا اس کو جو ہے نا یہ فائدہ ہوگا، سننے والے کے متعلق یہ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے نا آ کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم بھی جو ہے نا سنت اور وتر نوافل وغیرہ جو بھی تھے وہ ہم پڑھ کر میں بھی جو ہے نا اپنے کمرے میں آ گیا، تو وہ بھی پیچھے پیچھے نوافل ادا کرنے کے بعد میرے پاس کمرے میں آیا کہ جی آپ نے سورہ ملک نہیں پڑھی، ہم سنتے ہیں روزانہ آپ نے سورہ ملک نہیں پڑھی۔ تو میں نے پہلے دن جو ہے نا ایک جو ہے نا اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی اگر جلد بازی میں اس کو میں سمجھاؤں گا تو شاید یہ جذباتی ہو جائے اور جو ہے یہ جنونی ہو جائے۔ تو پہلے دن میں نے سورہ ملک پڑھی اور اس نے سنا، اور دوسرے دن پھر یہ بندہ آیا تو میں نے اس کو سمجھایا۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ سورہ ملک کا جو حکم ہے وہ پڑھنے والے کے اوپر ہے، سننے والے کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا آپ پڑھیں خود، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر فائدہ نقل کیا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر اس بندے نے کہا کہ جی ہمارے ہاں تو مسجد کے اندر امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سارے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی یہ بات آپ کی ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اپنی بات کر رہا، بلکہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ ملک کی فضیلت بیان کی ہے وہ سورہ ملک پڑھنے والے کی فضیلت ہے، سننے والے کے متعلق نہیں ہے۔ تو اس ٹائم اس بندے نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں جو ہے نا اس بندے نے کافی کچھ جو ہے نا مجھے برا بھلا بھی کہا کہ یہ وہابی ہیں، یہ جو ہے درود کے بھی منکر ہیں لیکن قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اب بات کہاں تھی، کہاں سے کہاں لے کے گئے، یہ مجھے بہت جو ہے نا سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چونکہ جہالت کا عروج ہے یہاں پر جو ہے نا جاہل حضرات جو ہے نا ماشاءاللہ آباد ہیں، تو اب ان جاہلوں کو سمجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات یہاں پر ضمن کرتا چلوں، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہلوں کے ساتھ خطاب نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو۔ لیکن اگر آپ یہاں پر یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن کریم نے جو ہے نا جاہلوں سے بحث مباحثہ کرنے سے ممانعت کی ہے، لہٰذا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اگر اس کو نہ بھی کہے خود جو ہے نا خاموشی سے چلا جائے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ جو ہے یہ ہیں ہی گستاخ، یہ ہے ہی نافرمان، یہ ہے ہی وہابی، اسی لیے تو بات نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، یہ اگر گستاخ نہ ہوتے تو بات نہ کرتے۔
تو بس بات یہ ہے کہ ہم تو جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ ہم تو ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرتے ہیں کہ بھائی آپ بات وہ کریں جو قرآن اور حدیث کی ہو اور اجماع اور قیاس کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ آپ کی اپنے بنائے گئے جو آج کل کے رسومات ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ اہل بیت عظام سے ہے، نہ جو ہے کسی جو ہے نا ہمارے اسلاف میں سے کسی کا طریقہ کار یہ رہا ہے، یہ آج کل کی تقریباً رسومات آپ نے ایجاد کی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے تہیہ کیا ہے اور مسلک دیوبند جو ہے ان کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے کہ عمل وہ کرنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اگر قرآن کے اندر نہیں ہے بات تو ہم وہ کام نہیں کرتے، جو سنت کے خلاف کام ہے ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، نہ کرتے ہیں، اور اس کو بلکہ بدعت کہتے ہیں۔ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد جو ہے ایک ویڈیو مجھے موصول ہوا مفتی محمد اکمل صاحب کا، جو آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی جو ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت جی آپ نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا، کم از کم اب آپ اپنے مفتی اکمل صاحب کی ہی مان لو، ہماری نہیں ماننی تو نہ مانو لیکن اپنے کی مان لو۔ لیکن یہ بھی ان کا اصول رہا ہے کہ یہ نہ اپنے کی مانتے ہیں نہ اپنوں کی مانتے ہیں، یہ صرف اپنی چلاتے ہیں اور اپنی مانتے ہیں۔ جو ہے کوئی بھی اگر بریلوی حضرات میں سے اگر کوئی مولوی مفتی جو ہے نا عالم کوئی صحیح راستہ دکھانے والا بن جائے کہ بھائی یہ کام غلط ہے یہ صحیح ہے، تو یہ دیری نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی یہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ بھی کچھ وہاں بھی ہونے لگ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت کاملہ جو ہے نا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔